سورہ ابراہیم تیسرا رکوع۔ توحید کی راہ میں اذیتیں اٹھانا، تکلیفیں جھیلنا یہ رسولوں کی سنت ہے، اور جب کفار کی دل آزاریاں اور شرارتیں حد سے بڑھ جائیں تو ان کو تباہ و برباد کر ڈالنا یہ قانون الہی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو یہ زمین رہنے کے قابل نہ رہ جائے۔ رسولوں کے ساتھ کفار نے ہمیشہ گستاخیاں کی، ان کو تکلیفیں پہنچائیں، ظلم کیے اور بالآخر کفار غارت کیے گئے۔ ان امور کا ذکر سورہ ہود میں ہو چکا ہے، یہاں ان کا اجمالاً بیان ہے، اور ان ظالموں کے دنیاوی اور اخروی احوال کا ذکر ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ وقال الذين كفروا لرسولهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين۔ اور کافروں نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ تمہاری ان نصیحت کی باتوں پر کان دھرنا تو درکنار، ہم تو تمہیں اپنی زمین سے نکال باہر کریں گے، یا اگر تم نے اپنی خیر چاہی تو تم ہمارے آبا و اجداد کے دین میں واپس آ جاؤ گے۔ تب ان کی اس گستاخی کی وجہ سے ان رسولوں پر ان کے پروردگار نے وحی بھیجی کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے کہ یہ زمین ہماری ہے، ان کی نہیں۔ وَلَا نُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ اور ہم اس زمین میں ان کے بعد تم کو یعنی ایمان لانے والوں کو آباد کریں گے۔ یہ انعام اس شخص کے لیے ہے جو میرے روبرو حاضر ہونے سے ڈرتا ہے اور میرے عذاب سے خوف کے مارے سہم جاتا ہے۔ یعنی جب کفار کی طرف سے عذاب کا تقاضا اور ان کی دل آزاریاں بڑھیں اور پیغمبروں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَافَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ اور وہ اللہ سے فتح کے طالب ہوئے اور نتیجہ ظاہر تھا کہ ہر سرکش ضدی نامراد ہوا، اللہ کا وعدہ پورا ہوا، یعنی دنیا میں بھی ذلیل و خوار تباہ و برباد ہوا، اور آخرت میں بھی اس کے لیے رسوائی اور دردناک عذاب ہے۔ من ورائہ جہنم ویسقی من ماء صدید۔ اور اس زندگی کے بعد اس کے لیے دوزخ ہے اور اپنے پیپ کا یا پیپ جیسا پانی پلایا جائے گا۔ یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ ویاتیہ الموت من کل مکان وما ہوا بمیت ومن ورائہ عذاب غلیظ۔ وہ اسے گھونٹ گھونٹ پیے گا اور گلے سے نہ اتار سکے گا، اور ہر سمت سے اسے موت کی اذیت گھیرے گی، پھر بھی وہ مر نہ سکے گا کہ اس اذیت سے نجات پائے، اور اس کے پیچھے ایک سخت عذاب ہوگا۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال البعید۔ وہ لوگ جو اپنے رب سے منکر ہوئے، ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جس پر آندھی کے دن ہوا تیزی سے چلی، یعنی اڑا لے جائے۔ عمل تو اللہ کے تعلق سے گراں قدر ہوتا ہے، جب اللہ ہی کا انکار کیا تو عمل میں وزن کہاں سے آئے؟ وہ کفے افسوس ملیں گے، ان کو اپنی کمائی سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ جن اعمال پر ناز تھا سب اکارت گئے، یہی تو بہک کر دور جا پڑنا ہے۔ اور اسی سے تو اللہ کے پیغمبر ان کو تنبیہ کرتے تھے لیکن وہ نہ مانے، یعنی کفار اس بھول میں ہیں کہ اب مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے کا کیا سوال، مر گئے مٹی میں مل گئے، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور دنیا کی تخلیق ایک نظام کے ساتھ ہے۔ اس نے جس طرح یہ نظام قائم فرمایا اسی طرح جو نظام وہ چاہے قائم کر سکتا ہے، اس کے حق ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ ذرا غور کرو۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا جیسا پیدا کرنے کا حق ہے، اگر چاہے تو تم کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق لے آئے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ اور یہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، بہت آسان ہے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالُوا الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مَغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَازِينَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ۔
اور تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ سب لوگ اللہ کے سامنے نکل آئیں گے، اللہ کے روبرو پیش ہوں گے۔ اس روز ان فرضی معبودوں کی مجبوری دیکھنا۔ پس جو لوگ دنیا میں کمزور تھے اپنے کافر سرداروں کے اشاروں پر چلتے تھے، ان متکبرین سے کہیں گے ہم تو تمہارے تابع تھے، تو کیا آج تم اس عذاب الہی میں سے کچھ تھوڑا سا ہم سے ہٹا سکتے ہو؟ آج اس مصیبت میں کچھ تو کام آؤ۔ وہ کہیں گے کہ ہم خود ہی عذاب میں گرفتار ہیں، اس سے گلو خلاصی کی۔ اگر اللہ ہم کو کوئی راہ دکھاتا تو یقیناً ہم تم کو وہی راہ دکھا دیتے۔ اب تو ہمارا یہ حال ہے کہ ہم تڑپیں یا صبر کریں، ہمارے حق میں یکساں ہے، ہمارے لیے اس عذاب سے نجات کی کوئی جگہ، کوئی صورت نہیں۔ بعض مفسرین نے یوں بھی اس آیت کے معنی فرمائے ہیں کہ اگر اللہ ہم کو دنیا میں ہدایت دیتا تو ہم تم کو ہدایت دیتے، ہم تو خود گمراہ تھے، تم کو ہدایت کہاں سے کرتے، اور اب تمہاری طرح عذاب میں گرفتار ہیں۔